السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کے ویلاگ میں ہم بہت کچھ لے کر آئے ہیں، لیکن کچھ مختصر سی بات رکھیں گے کیونکہ آج طبیعت کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ اچھا بھئی، آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یہ پروگرام، یہ ہمارا جو چینل ہے، اس کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں تو آپ ٹک ٹاک پر بھی ہمیں جا کے جو ہے فالو کر لیجئے۔ جناب، امریکہ میں جو ہے اس وقت جو ہے بس کیا کہیے، ایک کمیلا سا بنا ہوا ہے، ہر جگہ قتل ہو رہا ہے، لڑائی ہے، آگ لگ رہی ہے۔ اصل میں یہ لڑائی چلی لاس اینجلس سے، اور اب پورے امریکہ میں جو ہے یہ خبر یہ آگ پھیل چکی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے۔ اب ڈر یہ ہے کہ جو امریکن ریاستیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو آزادی یا علیحدگی کا اعلان کر دیں۔ لاس اینجلس میں بڑے حالات خطرناک ہیں۔ رات کو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیاں جل رہی ہیں اور وہاں پر پکڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے امریکہ کا جھنڈا بھی جلایا، تو جس پر کہا گیا ہے کہ جو جھنڈا جلائے گا اس کو عمر قید کی سزا دے دی جائے گی۔ اب وہاں پر یہ سلسلہ چلا کیوں؟ وہ اس لیے چلا کہ وہاں پر جو امیگرینٹ تھے، یعنی وہ مہاجر جو دوسرے ملکوں سے ہجرت کر کے امریکہ آئے تھے، اب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہم یہاں کے مقامی ہیں تو ہم اب کسی کو اجازت نہیں دیں گے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جتنے بھی وائٹ لوگ پہنچے ہیں، سفید لوگ پہنچے ہیں، یہ سب قابض ہوئے ہیں۔ انہوں نے ریڈ انڈینز کو تباہ برباد کر دیا۔ ریڈ انڈینز کے ساتھ پہلے مسلمان بھی اس علاقے میں موجود تھے، یہ وہاں پر شواہد مل رہے ہیں۔ اب جو ریڈ انڈین ہیں، نہ ان کی انہوں نے زبان چھوڑی، نہ ان کا کلچر چھوڑا، نہ کچھ چھوڑا، بس وہ ایک صورت سے نظر آتے ہیں جو بائیولوجیکل آپ کہہ لیں، باقی تو کچھ بھی نہیں۔ وہ انگریزی بولتے ہیں، اپنی تمام ثقافت وہ بھول گئے، وہ جو گھوڑوں پہ وہ جو کرتے تھے سب کچھ تباہ برباد ہو گیا۔ تو اب یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، یہ ایک لڑائی چل رہی ہے۔ اب دیکھیں، آج جیسے امریکہ نے پنگا لیا ہے، کل کو کوئی بھی اسٹیٹ اٹھ کر جو کہہ سکتی ہے کہ ہم تو پارٹ آف میکسیکو تھے پہلے، یا ہم تو پارٹ آف پناما تھے، یا پارٹ آف کوئی کینیڈا تھے، یا کچھ اور بھی تھے، تو یہ امریکہ کے لیے بڑی بات ہو جائے گی۔ اچھا، بات یہ کہ دنیا میں دوسروں کے ملکوں میں آگ لگایا کرتے تھے یہ امریکن وغیرہ، ہر کہیں جا کے چودھری بنتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ اب خود ہی بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں گیا تو وہاں پر جو 15 ممبر ہیں، 15 ارکان ہیں سیکورٹی کونسل کے، ان میں سے 14 نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ اسرائیل جنگ کو روکے، جنگ بند ہو، مسئلہ فلسطین حل ہو، لیکن امریکہ ویٹو کر گیا وہاں سے۔ امریکہ نے کہا نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسرائیل ان کو مارے۔ اور امریکہ اب بھی گاہے بگاہے چوری چھپے یا افسر عام جو ہے اسلحہ سپلائی کر رہا ہے۔ بہت سچویشن جو ہے خراب ہو گئی ہے۔ اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے کہ جنگیں مزید پھیلیں، مزید لڑائی ہو۔ ادھر روس نے جو ہے اپنے کچھ طیارے جو ہے، جو نیٹو کی اسپیس ہے، اب ایک خاص ملک کا نام تو میں نہیں لینا چاہتا، تو نیٹو میں کہہ دوں تو سمجھ جائیے کہ وہ اتحاد جو نیٹو کا اتحاد ہے اس کی ایئر اسپیس میں جو ہے دیکھے گئے ہیں۔ برطانیہ کو کافی ڈر لگا ہوا ہے، یہاں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بہت ڈرا ہوا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کہیں سے مدد پہنچ جائے۔ امریکہ نے صاف ایک دم سے کہہ دیا ہے، لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس جنگ میں کودنے کا، اور ہم روس سے نہیں لڑنا چاہتے۔ روس نے وہاں پر یوکرین کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، اس نے قتل عام کیا ہے، اتنا زبردست قتل عام کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ سب کچھ توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اس نے۔ اس کی فوجیں جو ہیں دارالحکومت کی طرف جو ہے پیش قدمی کر رہی ہیں بہت تیزی سے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا گھنٹوں میں جو ہے وہ روسی فوج جو ہے وہ یوکرین پر قابض ہو جائے گی۔ یوکرین میں قابض ہونا روسی فوج کے لیے مشکل نہیں ہے، چونکہ پہلے یہ ایک ہی ملک تھا، تو جو روس کے فوجی ہیں
یا جو روس کے جو ادارے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کون سی سڑک کہاں سے جاتی ہے، کون سا روڈ کہاں سے جاتا ہے۔ یہ تو ایک اس انجانے ملک میں مشکل ہوتی ہے جہاں آپ کبھی نہیں گئے ہوں یا پہلے دیکھا نہ ہو۔ اچھا جی، تھوڑا سا اب ہم آ جاتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں جو ہے ماشاءاللہ زبردست تیاریاں چل رہی ہیں۔ ادھر ہندوستان کو جو ہے اپنی سبکی پڑی ہوئی ہے۔ ہندوستان بہت پچھتا رہا ہے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں۔ ادھر چائنا نے جو اس کی 7 سسٹر جو اسٹیٹس ہے اس پر قابض ہونے کا جو ہے سوچ لیا ہے۔ ادھر بنگلہ دیش چائنا کے ساتھ ہو گیا ہے۔ ادھر اس کی جو اپنی اسٹیٹس ہیں منی پور، میزورم، میگھالینڈ، وہاں پہ جو ہے آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور بڑا خون خرابہ ہو رہا ہے۔ وہاں سے لے کر پھر آپ آ جائیں سکھوں کے علاقے میں، پنجاب میں، یہاں پہ بڑا خون خرابہ ہو رہا ہے اور بڑی زبردست تحریکیں چل رہی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ سکھوں نے کمال کر دیا۔ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ انہوں نے 1984 کے بعد سکھوں کی تحریک کو کچل کے رکھ دیا، لیکن بھائی سلوٹ ہے سکھوں کو کہ انہوں نے اپنی تحریک کو کیسے زندہ رکھا اور ابھی تک جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ کل بھی مظاہرے ہوئے ہیں کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے خالصتان، خالصتان زندہ باد، انہوں نے نعرے لگائے ہیں۔ ادھر منی پور کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، آرمی نے جو ہے لوگوں پہ شوٹ گولی چلائی ہے، نہتے جو آزادی کے متوالے ہیں ان کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ تو جناب یہ تو رہی تھوڑی سی باتیں ہیں جو کہ میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، اور اب یہ ہے کہ بھائی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں لڑائیاں اچھی چیز نہیں ہے، لڑائی بہت بری شے ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، اس میں خون خرابہ ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ تو بس آج کا بس اتنا صحیح تھا، اور میں کیا کہوں۔ ایک یہ تھا کہ بھئی یہ جو جنگ ہوئی تھی پاکستان کی بڑی مختصر سی، تو اس کے اندر جو ہے اب حقائق کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اب ہندوستان آہستہ آہستہ ایک خبر جو ہے لیک کرتا جا رہا ہے۔ تو اب اس نے ایک خبر اور لیک کری ہے کہ جی نہیں، پاکستان نے ہماری 2 بیٹریز جو ہیں S-400 کی وہ تباہ کی ہے۔ پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے، پھر کہا نہیں جی تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی ہے، پھر کہا نہیں جی ایک تباہ ہو گیا، اب وہ 2 پہ آ گئے، اب دیکھیے اب کتنوں پہ آئیں گے۔ لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں، جو میں نے اسٹڈی کیا ہے تمام سیناریو کو، یہ جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے ان کے ایئرپورٹس پہ، ان پہ جو 10 تاریخ والے دن، میرے خیال میں کم سے کم بھی 20-25 طیارے ان کے تباہ ہوئے ہیں، کم سے کم۔ یہ میرا ایک اسیسمنٹ ہے، میں 100% نہیں کہہ رہا، لیکن ان کے 20-25 طیارے جو ہیں ان کے تباہ ہوئے ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی تباہ ہوتے رہیں ان کے طیارے، اور جو ان کی اکڑ ہے، جو یہ ایک دم اکڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بس ایسے ہی اکڑائی رکھے اور ان کی یہ اکڑ جو ہے ٹوٹتی رہے۔ وہ ڈالی جو جھکنا نہ جانے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جن میں لچک نہیں ہوتی وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب ہمارے جیسے ہمارے لوگ ہیں، اب سعودی عرب سے بار بار کہلوا رہے ہیں کہ جی وہ ہماری زمینیں چھوڑ دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، وہ کہتا ہے نہیں جی ہم تو نہیں چھوڑیں گے یہ زمینیں جو بھی ہم نے کیپچرڈ کی ہیں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو کریک ہے، کچھ کریک یعنی رن آف کچھ کا جو میدان ہے، وہاں پر بھی کئی کلومیٹر ہماری آرمی اندر گئی ہے۔ اب کتنی اندر گئی ہے یہ نہیں پتہ، لیکن یہ جو بھاولپور والا سیکٹر ہے یہاں پر تو کنفرم ہو گیا کہ تقریباً کوئی 20 کلومیٹر جو ہے ہماری فوج اندر جا چکی ہے، اور 20 کلومیٹر کا جو رقبہ ہے اس کو کیپچرڈ کر لیا ہے پاکستان آرمی نے۔ لیکن یہ ہندوستانی بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کی حکومت بتا نہیں رہی ہے، آپ پوچھیں نریندر مودی سے، دیکھو آپ ہمارے بھائی ہو، ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں، ہم ہزاروں سال سے ایک ساتھ رہتے چلے آئے، ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو نریندر مودی جب سے آیا ہے نا آپ کے ملک میں، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہندوستان کا۔ اب ہندوستان وہ ہندوستان ہی نہیں رہا جو سونے کی چڑیا ہوتی تھی، سب کچھ ہندوستان میں تھا۔ اب کیا ہے، سوائے نفرتوں کے، سوائے لڑائی جھگڑے کے، سوائے قتل و غارت گری کے۔ میں کل بھی دیکھ رہا تھا، وہ اتنی بڑی بڑی وہ مشتعشی تلوار لیے ہوئے تھے، بڑے بڑے چھرے،
اور وہ کہتے پھر رہے تھے کہ بولو بھارت ماتا کی جے، جے سری رام، جے سری رام، جے بھارت ماتا کی جے، پھلانے کی جے، ڈھمکانے کی جے۔ چلے بھائی آپ کرتے رہے جے جے جے، ہم تو کہیں گے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ از دا گریٹ، اللہ عظیم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور بھائی ہم تو بس ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ بے شک میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔